لہٰذا ہندوستان میں بہت سی تنظیموں نے ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو اس پر غور کرتے رہتے ہیں۔ ایک ادارہ دلی میں قائم ہے جو اکثر اس پر سیمینار کرتا ہے کہ جو آج کی ضروریات ان کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے، انٹرسٹ کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے، جو لائف انشورنس کے بارے میں کیا شرعی موقف ہے، اس پر علماء غور کرتے ہیں۔ تو جو بنیاد ہے ہمارے عدل اور انصاف کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں آج بھی وہ کسی طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے یا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ بالکل اس کی افادیت ہے، چاہے وہ ہمارا تعزیری قوانین کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے واقفیت ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا تعزیری قانون جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ ہے یا دوسرے اور بہت سے قوانین ہیں، لیکن ہم ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے، اس ملک کے ایک اچھے ہمدرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے عدل و انصاف کے اصولوں سے واقف رہیں، اور جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی موقع آئے، تو ہم اپنے برادران وطن کو بتا سکیں کہ ہماری رائے یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ قانون بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ ہمارے سارے قوانین ان کا منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور جو دوسری باتیں جیسے کہی گئی ہیں اجماع اور قیاس، وہ ان کا سورس وہی ہے۔ لہذا ہمارے سارے قانون، اور جو اس کے خلاف ہے وہ قانون جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے باطل ہے۔ تو میں صرف اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا، چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور مجھے لکھنؤ بھی جانا ہے، کہ آج بھی اسلام کے اس نظام، جو نظام عدل اور انصاف ہے، اس کی افادیت دنیا کے ہر ملک میں اتنی ہی ہے جتنی آج سے 1450 سال پہلے تھی۔ ہم اس سے غافل نہ ہوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ ملک کی اور معاشرے کی تعمیر میں یہ اصول جو اسلامی اصول ہیں یہ ہر وقت کام آئیں گے، شرط یہ کہ ہم اس سے واقف ہوں اور ہم دوسروں کو اس سے واقف کرا سکیں۔ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں قطعی نہیں کہتا کہ انڈین پینل کوڈ کو آپ اسلام کے اس مطابق ترمیم کریں، لیکن جو آپ کے اس قوانین ہیں ان میں جہاں کہیں ہم کو اپنی رائے دینے کا موقع ملے، یقیناً جمہوریت ہے اور ہماری رائے لی جاتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی رائے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتے۔ اور میں عرض کروں گا ہمارے اپنے علماء کرام سے خاص طور سے، اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے، چونکہ وہ دونوں کو حیثیت میں ہیں، وہ عالم بھی ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں۔ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہرحال سمجھی جاتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک ذہن اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سبھی پڑھے لکھے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ صلاحیت ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی باتوں کو خوبصورتی کے ساتھ اس انداز میں، جیسا کہ مسلمان کا ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ بھی ہوا، کہ اپنے اس کردار کو سامنے رکھ کر، ان الفاظ کو سامنے رکھ کر جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ان باتوں کو عوام کے اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے لائیں، اور میڈیا کی معرفت اس تک لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ میڈیا بہت اہم رول ہے۔ اور یہ شکایت جو ہماری ہے، میڈیا ہمارے خلاف ہے، ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیے، میں اس پہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو میڈیا میں ایسے ہیں کہ جن کا ذہن خراب ہے، ان کو بھی آپ اپنے میٹھے بول سے، آپ اپنی انکساری سے، آپ اپنے حسن اخلاق سے ان کو بھی صحیح بات سنانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح موقف کیا ہے۔ اسلام، ابھی کل کی بات ہے کہ ایک بہت ہی ایسے شیو سینا کے اخبار کا رپورٹر ہم سے لکھنؤ میں ہمیشہ جب کوئی مسلم معاملہ ہوتا پوچھتا ہے، اس نے ہم سے پوچھا، صاحب یہ احمد بخاری صاحب نے جو کر دیا ہے کیسا غیر قانونی بات ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہارے کیسے معلوم غیر قانونی ہے؟ کہنے کیا طریقہ؟ میں نے کہا بھائی طریقے دو ہوتے ہیں، آج کی تاریخ میں وقف بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے متولی کو، یا کہیں پر کوئی کسٹم ہوتا ہے تو رواج کے مطابق متولی اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جامع مسجد کا ایک کسٹم شاید ہے شاہجہاں کے زمانے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جامع مسجد کا واقف شاہجہاں ہے، اس نے بنایا ہے۔ تو اگر اس نے کوئی چیز لکھ دی ہے کہ اس خاندان میں امامت چلے گی تو وہ چلے گی، تو اس میں تمہیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ قانون دخل دے گا۔ تو کہنا تھا وہ وقف بورڈ، میں نے کہا وقف بورڈ کو اختیار یہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے قانون میں، جو تمہارا بنا ہوا قانون ہے۔ میں نے کہا سن 60 میں یو پی کا قانون تھا، سن 95 میں مرکز نے بنایا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ واقف کی منشا کے مطابق وقف بورڈ اپائنٹمنٹ کرے گا۔ تو اس نے کہا پھر تو بیکار ہو گیا ہمارا کچھ، ہم نے کہا بیکار ہے تمہارا۔
تو آپ میڈیا کو اگر سمجھائیں سب صحیح بات تو وہ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں سنتے. یہ معاملہ اٹھا تھا بہت زیادہ ابھی کہیں پر ایسا واقعہ جیسے پہلا ہوا تھا عمرانہ کا واقعہ, ایسے کا واقعہ پھر ہو گیا تھا. تو ٹی وی بحث شروع ہو گئی اور وہ آ گیا مسئلہ کہ صاحب پرسنل لا. مجھ سے بات کیوں ٹی وی پہ؟ تو میں نے کہا دیکھیے اس میں پرسنل لا کوئی مسئلہ نہیں. پرسنل لا قطعی بھی ایسے شخص کی حفاظت یا حمایت نہیں کرتا ہے جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتا ہے. اس کی سزا اسلام میں پھانسی ہے, اور جتنا بھی بڑا آپ اس پر جرمانہ رکھ سکتے ہوں وہ جرمانہ دیجیے اور اس سے لڑکی کو دلوائیے. تو جب اس نے یہ سنا ہماری زبان سے تو وہ پرسنل لا کا مسئلہ باہر ہو گیا. تو ان کا بھائی یہ تو کہہ رہے پرسنل لا کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ تو اس کو کہہ رہے اس کو سزا دیجیے, پھانسی دیجیے. میں نے کہا اور اسلام اگر ہوتا ہے یہاں اسلامی نظام ہوتا تو ایسے شخص کو تو مہینہ بھر میں پھانسی کا حکم ہو جاتا اور اس کی ساری جائیداد اس مجسٹریٹ کو قاضی کو اختیار ہوتا ہے, ضبط کر کے وہ اپنی اس کی بہو کو دے دیتا. تو اس کی ضرورت ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں گزارا کہ یہاں سے رکھا جائے وہاں سے رکھا جائے. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا رخ پھر اس پر پرسنل لا کے خلاف نہیں گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ میڈیا 100% ہمارے خلاف ہی ہے, لیکن ہاں ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اس انداز میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. اور یہ ضروری ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں خاص طور سے آج کے ماحول میں اگر آپ برادران وطن کو اپنے کردار سے اپنی مومنانہ فراست سے یہ محسوس نہیں کرا سکے کہ آپ قطعی اسلام کے چلنے سے ملک کے ہمدرد نہیں ہیں, بلکہ ان سے زیادہ ہمدرد اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کے لیے دقتیں پیش آئیں گی. جو ابھی جیسے نتائج ابھی پارلیمنٹ کے الیکشن میں آئے ہیں اس میں بہت کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے. ہم نے جہاد کے معنی بالکل غلط پھیلا دیے, ہم نے جہاد کا تصور دے دیا, ہم نے یہ تصور دے دیا کہ جیسے کہ ایک شخص اگر کہہ رہا تو اس کو ہم بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے. یہ اسلام کا طریقہ نہ ہے, نہ اسلام کی زبان ہے, نہ مومنانہ فراست ہے. یہ ہم کوئی بات ایسی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو اسلام کی آپ بوٹی کاٹنے کا حق کہاں سے مل گیا آپ کو؟ کس اسلامی قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کسی مخالف کو بوٹی کاٹ دیں گے؟ یعنی اس کا مطلب آپ اسے قتل کرنے کے حقدار ہو گئے. آپ تو اس کا بھی قتل نہیں کر سکتے اس ملک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دے رہا ہے. تو ہمیں یہ اپنی اور یہ میسج پورے ملک میں پھیلانے کے لیے وہاں میڈیا ضرور تیار بیٹھا ہے, کیونکہ اس سے سیاسی نظام جڑا ہوا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اصولوں کو پہلے خود اس سے واقف ہوں. اسلام کے نظام عدل و انصاف بہت اچھا موضوع ہے, اس سے بہت حد تک ہم ناواقف ہیں. اس سے ہم پہلے خود واقف ہوں, خاص طور سے وکلاء حضرات اور جو جوڈیشری سے متعلق لوگ ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو اس سے واقف کرائیں ان کی خوبیوں سے. قطع نظر اس کے کہ ہندوستان میں اسلام کا وہ سسٹم جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا کوئی نفاذ نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے, لیکن ہم اس کے بعد بھی اس کی خوبیوں کی طرف لوگوں کو واقف کرائیں کہ بھئی شہادت میں ہمارا یہ اصول ہے, انصاف میں ہمارا یہ اصول ہے, اور خاص طور سے جو آئلی قوانین ہیں ان پر عمل کر کے اور یہ ثابت کریں کہ وہ آئلی قوانین دنیا کے دوسرے قوانین سے کسی طرح کمتر نہیں ہیں, بلکہ عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں. یہی طریقہ ہو سکتا ہے اسلام کے اس نظام عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے, اس سینس میں کہ جو کچھ ہے وہ قائم رہے اور باقی میں ہم ملک کی خدمت کر سکیں. اگر ہم صحیح قانون دوسروں کو بتا سکیں گے کہ اسلامی کیا ہے تو ملک میں اگر تبدیلی اس کے لحاظ سے قانون میں آئے گی تو یہ بھی ایک خدمت ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا. شکریہ. محترم حضرات, آپ سب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ صرف 2 منٹ اپنا قیمتی وقت ہمیں اور دے دیجئے تاکہ ہمارے مہمان کرام جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ ہماری یاد اور یادگار دونوں ساتھ لے کر جائیں. رنگولی گیسٹ ہاؤس میں جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے, کل کا جو ہمارا پروگرام ہے, صبح کا جو پروگرام ہوگا وہ ہے داعیان مستقبل. یہ تقوی اسلامک اسکول کے بچوں کا خطاب ہوگا. حوصلہ افزائی کے لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. دوسرا پروگرام جو شام 8 بجے سے منعقد کیا جائے گا اس کا موضوع ہے امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں. مقررین میں سے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب
اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہیں، آپ سب سے درخواست ہے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اب میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جناب زبیر سمدانی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جناب ایم قدیر صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ جناب ایم قدیر صاحب کی خدمت۔ اب اس کے بعد ہم اپنے دوسرے مہمان عبید اللہ فہد صاحب فلاحی کو میمنٹو پیش کرنے کے لیے جناب سبت حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ اب آخر میں ہم جناب محمد نصر اللہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ظفر یار گیلانی صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تنظیم کے سیکریٹری جناب محمد سلمان صاحب کو ہم مدعو کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ جناب محمد سلمان صاحب۔ جزاک اللہ خیرن کثیر حافظ عثمان صاحب، میں اپنی جانب سے اور تنظیم IRO کی جانب سے آج کے دونوں مقررین جناب محمد عبدالقدیر صاحب اور محترم ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس کے لیے نکالا، اور میں خصوصی طور پر آج کے مہمان خصوصی محترم ظفر یار گیلانی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے دعوت پر آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں آپ تمام حاضرین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی موجودگی سے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔